کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ تو آج ہم کس بھروسے پر نماز نہیں پڑھ رہے؟ کس بھروسے پر ہم گناہ کر رہے ہیں؟ میں اس سے بھی ذرا آگے چلتا ہوں. حسنین کریمین جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. کیوں جی آپ کی سرداری پر کسی کو شک شبہ ہے؟ بولو تو صحیح آپ. کیا آپ نے نمازیں چھوڑ دی ہوں؟ ہمارے نانا وہ ہیں جن کی خاطر ساری کائنات بنائی گئی. رب تعالیٰ نے ان کو مختار نبی بنا کے بھیجا. جس کو چاہے جنت عطا کر دے. ہمیں جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ مسجد میں بیٹھے جھوٹ نہیں بولنا یار. چھوڑ دی تھی. ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ میں غلط ہوں میری جھولی میں ڈالو یار. بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو میدان کربلا میں تپتی ہوئی ریت پر بھی نماز ادا کی. اور آج ہم اے سی لگا ہوا ہے مسجد میں کارپیٹ بچھا ہوا ہے وہاں نماز نہیں پڑھتے. امام حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آپ کا جسم تیروں سے چھلنی ہے اس کے باوجود نماز ادا کر رہے ہیں اور ہم ہٹے کٹے ہو کر نماز نہیں پڑھتے. کیا منہ دکھائیں گے امام حسین کو؟ یہ الفاظ آپ نے کئی مرتبہ نقیب محفل علماء کرام سے سنے ہوں گے کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر جب تن سے جدا کیا گیا تو آپ کے سر اقدس کو نیزے پر پرو کر بلند کیا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں گویا حسین قرآن تلاوت کر رہا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے اتنا پیار کہ سر تن سے جدا ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے. میں نے کہا تیرا سر نال لگا تو کیوں قرآن نہیں پڑھتا یار؟ انہوں نے تو میدان کربلا میں قرآن پڑھ کے سنایا اور ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر پنکھے کے نیچے بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھتے. کیا منہ دکھائیں گے امام حسین کو؟ ایک اور میری تھوڑی سی اصلاح کر دو. آج کل میں اس معاملے میں بڑا پریشان ہو رہا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی میری پریشانی دور کر دے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. یا صحابہ کرام قطعی جنتی ٹھیک ہے. کیا کسی صحابی نے یہ کہا ہے کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ؟ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا؟ کوئی حضرت سب ضعیف حدیث ہی مجھے لا کے دکھا دو کہ سیدنا ابو بکر صدیق جو عاشقوں کے سردار ہیں انہوں نے یہ کہا ہو مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ. اور آج کا نوجوان کیا کہہ رہا ہے؟ آج ہم نے ایسے شعر کہہ کر لوگوں کا ذہن ایسا پختہ کر دیا ہے کہ بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مولوی صاحب نے آ کے اذان پڑھ دی سیدھے جنتی سیدھے. دوزخ ہے یہ کافراں واسطے ساڈے واسطے دوزخ نہیں ہے سیدھے جانا ہی جنت ہے. یہ جڑے ڈراندے نے
اے فلانے ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے. پھر یہاں تک کہ لوکاں مینو ایویں ہی آن ڈرایا. خدا کی قسم میں جب یہ حدیث پاک پڑھی سنی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر دوزخ کا ذکر کر رہے ہیں اور صحابہ کرام زارو قطار ہو رہے ہیں. جنتیوں کے اندر دوزخ کا ذکر ہو رہا ہے اور زارو قطار ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کر یہ پیغام دے دو جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے اللہم اجرنا من النار. مغرب سے پہلے انتقال کر گیا، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا. جو مغرب کے بعد 7واں پڑھے اللہم اجرنا من النار، فجر سے پہلے انتقال کر گیا، اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جائے گی. یار یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ ڈر رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے اور کر رہے ہیں. آج ہمیں نعتیں ایسی سنائی جا رہی ہیں، 4 گھنٹے نعت خوانی ہو رہی ہے اور نعت خوانی میں اپریسیشن کن کو دی جا رہی ہے، حوصلہ افزائی کن کی جا رہی ہے؟ گناہ گاروں کی. گناہ گاروں مت گھبراؤ، مت گھبراؤ، مت گھبراؤ. ان 4 گھنٹوں میں کبھی نماز پڑھنے والے کو بھی اپریشیٹ کیا ہے؟ جو مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کسی نے؟ جب تعریف ہی آپ یہ کرو گے گناہ گاروں مت گھبراؤ، قیامت کے روز نیک بندے بھی گناہ گاروں سے گناہ ادھار مانگیں گے. یار ایک علاقے میں نوجوان لڑکے تھے، انہوں نے مل کے محفل کروائی. نعت خواں آئے، انہوں نے بھی گناہ گاروں کو بشارتیں دی. مولوی صاحب آئے، انہوں نے بھی گناہ گاروں کو بشارتیں دی. گناہ گاروں تم مت گھبراؤ، سرکار تمہارے ہیں. انہوں نے اسی محفل کے اختتام پر سٹیج پہ بیٹھ کے شرابیں پی کہ پھر ہم رج کے گناہ کرتے ہیں. خدا را مسلمانوں پر ترس کھاؤ، مسلمان پر ترس کھاؤ، نہ ان کو گناہوں کی طرف لے کے جاؤ. میں جو حدیثیں سنانے لگا ہوں اس میں کسی کو بھی حدیث میں شک شبہ ہو میری اصلاح کرے، میں انشاءاللہ تعالی سب کے سامنے سلنڈر ہو جاؤں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیوں جی یہ حدیث غلط تو نہیں ہے؟ نماز میری آنکھوں کی. اس حدیث پاک کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ میں نے کیا سمجھا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا رہے میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. حضرت صاحب آپ تہجد کے وقت اٹھو چاہے پیشاب کرنے کی نیت سے، آگے تمہارا بیٹا جائے نماز پر کھڑا نماز پڑھ رہا ہو، یار آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امتی سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوتی ہیں. اب ذرا بات توجہ سے سنو. ہم جب نماز پڑھتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور قرآن پاک کو پسے پشت ڈالا ہوا ہے، کئی مہینے گزر گئے قرآن پاک کھولا نہیں جا رہا، اس کو سیوں کا کیڑا شہید کرتا جا رہا ہے، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہوں؟
خدا را جس نبی کا میلاد مناتے اس کو راضی کرنے والے کام بھی کرو یار. کیا کر رہے ہو؟ کس طرف عوام کو لے جا رہے ہو؟ میں نے یقین جانو مسجد میں بیٹھا کے بات کر رہا ہوں, میں نے محسوس کیا ہے عوام نیک بننا چاہتی ہے اور ہم بنانا نہیں چاہ رہے یار. ابھی کل میرا بیان تھا, فیصل آباد کے پاس ایک ہمارے محبت کرنے, ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا, انہوں نے بہت بڑا دعوت کا اہتمام کیا, محفل میلاد کا اہتمام کیا. ہاں سب مار کی تھی بہت بڑی بڑی پڑی ہے. میں نے ان سے اتنا کہا کہ بھائی یہ محفل ضروری ہے یا نماز ضروری ہے؟ اب کون کہے جی محفل ضروری ہے؟ کہنے نماز ضروری ہے. میں نے کہا پھر چلو سارے نماز پڑھو. یقین جانو حضرت صاحب اتنی پبلک نماز پڑھنے آئی کہ جگہ تھوڑی پڑ گئی, 2 مرتبہ عصر کی نماز پڑھی. میں پھر کیوں نہ کہوں کہ لوگ بننا چاہتے ہیں, ہم بنانا ہی نہیں چاہتے. آپ نے ابھی یہ منامہ, اس کے پاس سوتر مل سٹاپ ہے, وہاں پر چیلم کا ختم تھا تو مجھے انہوں نے دعوت دی, حافظ صاحب آپ نے بیان کرنے آنا ہے. یہ میں مسجد میں بیٹھا, دیکھو الفاظ میں آگے پیچھے بات ہو سکتی ہے, میرے ساتھ جو واقعہ بیتا میں آپ کو اپنی بات بتلا رہا ہوں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار وہاں پر ظہر کی نماز کتنے بجے؟ کہنے 1:30 بجے ہوتی ہے. میں نے کہا چلو میں ظہر وہاں پڑھ لوں گا, ظہر کے بعد بیان کر لوں. پھر میں نے چائنا اسکیم میں آنا تھا. میں وہاں جب پہنچا تو میں نے فون کیا سٹاپ پہ جا کے, تو وہ مجھے لینے آ گئے. میں ان کے پیچھے چل پڑا, میں نے سمجھا یہ مسجد میں لے جا رہے, وہ مجھے محفل میں لے گئے. حضرت صاحب آپ یقین جانو محفل میں لوگ جھوم رہے ہیں, نعتیں پڑھ رہے ہیں, نماز کا کسی کو پتہ نہیں. میں نے نقیب محفل سے میں نے کہا یار نماز پڑھ لی ہے؟ میں نے کہا شاید اول وقت میں پڑھ لی ہو. اور کہنے لگا جی بڑا وقت پہ ہے, پڑھ لواں گے. میں اندر سے بڑا پریشان کہ میں تو یار یہاں آؤں گا نماز کی دعوت دینی ہے, کوئی کہہ دے حافظ جی تسی تو پڑھی کوئی نہیں. میں نے وہاں پر بیان شروع کیا, اور بیان میں پھر میں نے یہ کہا کہ بھائی یہ ختم میں چہلم ہے, یہ ختم چہلم ضروری ہے یا نماز ضروری ہے؟ میں نے کہا وہ آپ نے پڑھی نہیں ہے, چلو اب مسجد میں ہم سارے نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا میں نے بھی نہیں پڑھی, میں جماعت کراؤں گا, آپ پیچھے نماز پڑھیے گا. حضرت صاحب وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کبھی جمعے والے دن بھی اتنی پبلک نہیں آئی جتنی یہاں پر زور کی نماز پڑھنے لوگ. وہاں سپیکر والا بھی چلا گیا, سارے چلے گیا. میں پھر کیوں نہ کہوں یار لوگ نیک بننا چاہتے ہیں, ہم اس طرح رغبت دلا ہی نہیں رہے. ہم بتلائی یہ رہے گناہگاروں مت گھبراؤ, مت گھبراؤ. ان کو کیا ضرورت ہے گھبرانے کی؟ ان کو کیا ضرورت ہے گرم بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھے؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ ہم نے قرآن پاک کو پسے پشت ڈال دیا. علماء کرام موجود ہیں, میں غلط ہوں میری اصلاح کرو. قرآن پاک کا اصول کیا ہے؟ جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں دوزخ کا بھی ذکر ہے کہ نہیں؟ جہاں جنتیوں کا ذکر ہے وہاں جہنمیوں کا بھی ذکر ہے, تاکہ بندہ خوف اور امید کے درمیان چلے. ایک بندے کے اندر اگر خوف اتنا آ گیا ہے, اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو گیا ہے, اس کو بتلاؤ بھائی اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے, وہ 100 بندے کے قاتل کو بھی بخش دیتا ہے. اور جو بندہ امید پر اتنا اکڑ گیا ہے کہ گناہوں پہ دلیر ہو گیا ہے, ایسے بندے کو خوف والی باتیں سناؤ تاکہ وہ گناہ چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آ جائے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ شوگر پیشنٹ 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک کی شوگر لو ہے, ایک کی ہائی ہے. جس کی لو ہے اس کو مٹھائی دے دو کہ فائدہ مند ہے, جس کی ہائی ہے اس کو مٹھائی دینے سے ہم سب کو مٹھائی دے رہے ہیں.
سب کو مٹھائی کھلا رہے ہیں. ہم نے سرکار کی صفت بشیر خوب بیان کی، نذیر کون بیان کرے گا؟ کیا سرکار نذیر نہیں ہے؟ بولو تو صحیح یار. قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. کون ڈرائے گا؟ آؤ اب میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں. یہ اتنی مشہور حدیث ہے کہ عموماً مساجد میں بھی لکھی ہوتی ہے. الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو گا. آپ بولیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ بھی اس حدیث کو پڑھا ہوا ہے، جانتے ہیں. نماز جنت کی. اچھا، چابی کے بغیر تالا کھولو گے؟ اونچی بولو یار. تو پھر بابا جی چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا چاہیے کہ پہلے کرنا چاہیے؟ اچھا، دو باتوں کا آپ نے ابھی اقرار کیا ہے کہ ہم چابی کے بغیر تالا، اونچی بولو، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے بعد میں نہیں کر سکتے. تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں نہیں آتے؟ کیوں گھر میں بیٹھے رہتے ہیں؟ کیوں گپے لگا رہے ہیں؟ کیوں دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر گندے گندے لطیفے سنا رہے ہو اور چابی کی طرف نہیں آ رہے؟ ارے چابی کے لیے ہی تو بلایا جا رہا ہے. آپ حضرت صاحب ایک ملازم رکھتے ہو گھر میں یا فیکٹری میں رکھتے ہو، اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے، دوسری مرتبہ بلاؤ نہ آئے، تیسری مرتبہ بلاؤ نہ آئے، کیوں جی اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ چھٹی کرا دو گے، اس کو سزا دو گے. ایسا ہی ہے نا. میں کہوں صوفی صاحب کیوں مار رہے ہو؟ غریب آدمی ہے، کیوں چھٹی کرا رہے ہو؟ جواب ملتا ہے حافظ جی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں. 3 دفعہ بلایا. میں نے کہا جو 3 دفعہ بلانے پر نہ آئے اس کو یہ سزا دے رہے ہو؟ یار کبھی سوچا ہے تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آ رہا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ایک اور میری چھوٹی سی اصلاح کر دو. کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اونچی بولو یار. کہ ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ بھی میں بتلا دیتا ہوں. تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی. چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا. اگر لیور ہے 10، چابی کو دانتا ہے 1، تالا کھل جائے گا. 2 سے، 3 سے، کب کھلے گا؟ 10 سے. تو آؤ آج میں یہ بھی بتلا دوں جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں؟ پہلے کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا. اب جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک داندہ پار ہے، تالا کھل جائے گا جی. 2 سے، 3 سے، کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ آواز کم ہو گئی ہے. ایک اور میری چھوٹی سی اصلاح کر دو یار. آپ کے گھر میں صندوق ہوگا، اس میں گندے کپڑے رکھتے صاف رکھتے ہو؟ اونچی بولو. گندے کیوں نہیں رکھتے؟ نہیں یہ جواب صحیح نہیں ہے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ یہ کہیں حافظ صاحب ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے، ناپاک کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے.
ناپاک کپڑے ادھر رکھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو بھائی جب ہم نے صندوق پاک کپڑوں کے لیے بنایا، ناپاک نہیں رکھتے، یار رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، ناپاکوں کے لیے دوزخ بنائی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو میں بات کہنے لگا ہوں اگر یہ غلط ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے اندھا کر دے۔ میں نے خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انسان کے جسم کا وہ گوشت جو حرام مال سے پلتا ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کرنے گیا، مالک مولا میرے امتی تو گناہ کریں گے، وہ جہنم میں جلیں گے، میں کیسے برداشت کروں گا؟ یا اللہ کرم نوازی فرما دے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے جاؤ۔ کتنی نمازوں کا؟ ان سے ہوگا کیا؟ فرمایا جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور دن میں 5 مرتبہ غسل کرے اس کے بدن پر میل نہیں رہے گی، فرمایا تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا اس کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دوں گا، جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ پھر بتلاؤ ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ بھائی ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، ایک اور حدیث پاک سنا دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ تو میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال میں ہی پھنس گئے، اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ چلو میں گیس لگواؤں، اب بے شک تیاری نہ کرو۔ آپ کو کہ حافظ آپ نے تکا لگایا، پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے۔ تو جب سرکار نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ اگر نمازی بننا چاہتے ہو تو نسخہ میں بتلا دوں، سارے نمازی بن جاؤ گے۔ نسخہ یہ ہے کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی؟ اگر یہ وجود، تھوڑا سا اونچی آواز سے، اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیوں وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں تو نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ گے؟ مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہو جائیں۔ یہ ہے محفل کا مقصد۔ یہ نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیاں، باواں ہلائیاں تے لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے آؤ گئے۔ یہاں آؤ، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنے لگا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جاتے، میں نے کہا نہ پڑھ نہ لو، بہتر ہے پڑھ لو۔ سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوندے ہی ہے نا، تو وضو کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو۔ فجر دی پڑھ لو گے، باقی پڑھنی ہے سن فجر دی راجہ شران کرنا، اچھا انہوں کل تو پڑھا گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے۔ لہٰذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو، انی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھ لوں گے، تو انی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو،
ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ ایک بندہ کہنا میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا آیا، میں نے کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا۔ رات کی ڈوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر تک 5 نمازیں پوری نہ کر لو، کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ ایک آپ کو بڑی پیاری بات بتلانے لگا ہوں۔ حضرت صاحب میرا ایک کلپ پوری دنیا کے اندر بہت مقبول ہوا، اور اس کلپ کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بندے بے نمازی بن گیا۔ اس کلپ کا میں نے عنوان کیا رکھا؟ مہمان کی 3 قسمیں۔ کتنی؟ 3 قسم کے مہمان کون کون سے ہیں؟ پہلی قسم وہ ہوتی ہے جو آ جائے ہم کہتے ہیں جائے نہ، اور جی بیٹھ جاؤ، روٹی کھا کے جانا، چائے پی کے جانا۔ دوسری قسم آگے ہم کہتے ہیں جلدی نکلے، اچھا یار باقی گلاں پھر کریں گے، ضروری ہوئی تو میں نے فون تے کر لی، نکلو فٹافٹ۔ اور تیسری قسم کا وہ مہمان ہے میں کہتا ہوں یہ میرے گھر میں داخل ہی نہ ہو، وڑے ہی نہ۔ مہمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی قسم آ گیا ہم جاتے ہیں جائے ہی نہ، دوسری قسم آگے ہم کہتے ہیں نکلے فٹافٹ، تیسری قسم میں کہتا ہوں یہ میرے گھر میں وڑے ہی نہ۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو یار یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اونچی بولو یار۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں مہمانوں کی کون سی قسم ہے؟ ہر بندہ گریبان میں جھانک کر دیکھے میں کون سی قسم کا مہمان ہوں۔ اگر مسجد میں آئے ہو دل لگ رہا ہے، نماز پڑھ کے کرنا، تسبیح بھی پڑھ لیے، درود پاک بھی پڑھ لیے، بیان بھی سن لیے، اس کا مطلب ہے مہمان کی پہلی قسم ہے رب تعالیٰ نہیں چاہتا یہ جلدی جا، رب کہنا بہ جاؤ اور بہ جا اور بہ جا اور بہ جا۔ تو جرا مسیتے آیا ہوئے فٹافٹ ٹھونگے مار کے آ گیا، جی میں پیچھے کوئی کلاشن کوف لے کے کھلوتا ہے، 2 سیکنڈ بوتے لائے تن اڑا دیتا جائے گا، جلدی جلدی وہ گیا۔ سمجھ جاؤ مہمانوں کی دوسری قسم ہے رب نہیں چاہتا میرے گھر میں یہ زیادہ دیر ٹھہرے، نکلے یہاں سے۔ اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں وہ اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اپنی قسمت کو روئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے ایسا گر گیا ہے، رب تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں داخل کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ کیونکہ یہ تو آپ بھی مانتے ہو مسجد کے اندر بندہ اپنی ہمت سے نہیں آتا، رب کی توفیق سے آتا ہے۔ اس کی میں یہ دلیل دیتا ہوں، آج ہماری مساجد میں وہ سہولتیں میسر ہیں جو عام گھروں میں نہیں ہیں۔ اے سی لگا ہوا ہے، پنکھے لگے، کارپیٹ بچھے ہوئے، گندے گرم ٹھنڈے پانی کا بندوبست ہونا تو یہ چاہیے پورا محلہ ہی مسیتے آ جائے، لیکن آتا وہی ہے جس کو رب بلاتا ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو سنو، ایک بندہ تھا نا، ملازم تھا اپنے سیٹھ کا، دونوں سفر کرتے جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو ملازم کہتا ہے سیٹھ سے، سیٹھ جی نماز پڑھ لئیے، اور کہنے لگا مسجد آئی تے پڑھ لئی۔ چلتے چلتے مسجد آ گئی، سیٹھ باہر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جا کے نماز پڑھیا، خود نہیں اندر گیا، باہر کھڑا ہو گیا۔ ملازم اندر جا کے نماز پڑھنے لگا، اس کو کچھ سرور آیا، رکوع سجود لمبے ہو گئے، یہ باہر کھڑا تنگ پڑ گیا، باہر سے آواز کیا دیتا، اوئے اوئے تو باہر کیوں نہیں آندا، اوئے تینو اندر کنے پھاڑ لیا بھی، او کیڑا تین باہر نہیں آن دیندا، کہنا جیڑا تینو اندر نہیں آن دے رہا میں نے باہر نہیں آن دے رہا۔ خدا را میرے ہاتھ بندے ہیں، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے میں مہمانوں کی کون سی قسم میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گناہوں بری زندگی بسر کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ وما علیہ